السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ الحمدللہ جی، ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ اور جناب، آج کی صبح کا آغاز بھی ہوتا ہے اسی طرح جیسا کہ میں آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں بتا چکی ہوں۔ یہاں بھی میں نے گھر پہ پہلے اپنی بیٹی کا کووڈ ٹیسٹ کیا، بڑی کا، جو کہ نیگیٹیو آیا، شکر الحمدللہ۔ پھر میں اس کو ایمرجنسی میں لے کے چلی گئی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلی ویڈیو میں کہ میری بیٹی کی طبیعت بڑی کی زیادہ خراب ہو رہی تھی، اس کو باڈی پین بہت زیادہ تھا اور اس کے سر میں بھی بہت زیادہ شدید درد تھا۔ پھر میں اس کو ایمرجنسی میں لے آئی کیونکہ سیٹرڈے آ گیا تھا، 2 دن میں نے ویٹ کیا لیکن اس کی طبیعت بالکل بھی بہتر نہیں ہوئی۔ یہاں آنے کے بعد بھی ہمیں تقریباً 2 گھنٹے ویٹ کرنا پڑا۔ 2 گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد پھر ہماری ٹرن آئی اور پھر ہمیں ڈاکٹر نے چیک کیا۔ یہاں پہ جاتے ہی جو ایک نرس تھی اس نے بچوں کا ٹمپریچر وغیرہ چیک کیا، ان کا گلا چیک کیا، ہارٹ بیٹ چیک کی، اور اس کے ساتھ بڑی کے ساتھ اب چھوٹی کو بھی تھوڑا سا اثر ہو رہا تھا، یعنی کہ سارے بچے ہی باری باری بیمار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اور سیریسلی جاگ کے بچوں کے ساتھ میں خود فیل کر رہی تھی جیسے میری طبیعت بھی کافی خراب ہو رہی ہے۔ مجھے اپنا گلا ابھی بھی وائس اوور کرتے ہوئے محسوس ہو رہا ہے جیسے مجھے کوئی پرابلم ہو رہی ہو نا، گلے میں بولنے میں تھوڑی مشکل لگ رہی تھی۔ لیکن اینی ویز یہاں پہ ڈاکٹر نے ہمیں، ایک نرس نے اچھے سے چیک کر لیا تھا اور اس نے ہمیں بتایا کہ آپ لوگ اورنج زون میں جا کے بیٹھیں، وہاں پہ ویٹ کریں، اور اصل تو ویٹ کرنا یہاں سٹارٹ ہوتا ہے۔ میں کہتی ہوں یا اللہ، ایمرجنسی میں یہاں کوئی نہ جائے۔ ایک تو یہاں یو کے میں آپ کو ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ ملتی نہیں ہے، اگر مل جائے تو ڈاکٹر آپ کا وہی بس ایک نارمل سا جو علاج ہوتا ہے وہی کرتا ہے، اس کے بعد آپ کو ایمرجنسی میں بھیج دیا جاتا ہے۔ یا پھر اگر آپ ایمرجنسی میں جاتے ہیں خود سے چلے جائیں، لائک جیسے ویکینڈ آ جاتا ہے، اپوائنٹمنٹس وغیرہ نہیں ملتی، جی پی جو ہے وہ بند ہوتا ہے، تو سرجری بند ہے اور آپ ایمرجنسی میں چلے گئے ہیں تو وہاں بیٹھنا اتنا مشکل ہے، 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، پھر آپ کی باری آتی ہے۔ اور یہ دیکھیں وہاں جا کے جو سب سے زیادہ مجھے خوشی ہوئی، یہ دیکھیں ہاسپٹل میں بھی ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں رمضان المبارک کے چھوٹے چھوٹے بینرز لگے ہوئے تھے جہاں بتایا گیا تھا رمضان کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، اور اس کو دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی، یقین مانیے ویسے ہی جیسے پاکستان میں ہمارے اس طرح کی تیاریاں ہوتی ہیں، سیلیبریشنز، تو ہمیں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے، تو مجھے یہاں یو کے میں یہ دیکھ کے اتنا اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی کہ میں آ جائی ہوں یہاں پہ۔ اور دیکھیں ایون کہ یہاں پہ انہوں نے پراپر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ سحری میں یا افطاری میں یہاں پہ آتے ہیں اور ان ٹائمنگز کے دوران آپ کو کھانے کی کوئی چیز بھی چاہیے ہو تو آپ ہمارے اسٹاف سے مانگ سکتے ہیں۔ کہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے، میں دکھا رہی ہوں، تو آپ مانگ سکتے ہیں، آپ کو کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اور میں اتنا خوش ہوئی یہ دیکھ کے کہ یا اللہ کتنا اچھا لگ رہا تھا یہ سارا کچھ دیکھ کے، مجھے ریئلی بہت خوشی ہوئی۔ خیر وہاں پہ ہم نے 3-4 گھنٹے اسپینڈ کیے، تقریباً 4 بجے ہم شام کو گھر آئے تو ڈاکٹر نے بھی یہی بتایا کہ وائرل انفیکشن ہے تو جو آپ کو اینٹی بائیوٹک دی گئی ہے وہی آپ یوز کریں تو اس سے ہی آپ کو فرق پڑے گا۔ چلیں بھی وہاں 3-4 گھنٹے لگائے، چھوٹی کو ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں اس کو ابھی اینٹی بائیوٹک کی ضرورت نہیں ہے، بس اسپرے دے انہوں نے ایک نا گلے کے لیے۔ تو بس پھر میں گھر آئی، گھر آ کے تو میں نے افطاری کی تیاری سٹارٹ کر دی، میرا دل کر رہا تھا کھیر کھانے کو، تو میں نے سوچا چلیں کھیر بنا لوں، کیونکہ میں اتنا تھک کے آئی تھی روزے کے ساتھ، وہاں جو 4 گھنٹے بیٹھنے پڑتے ہیں نا ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں، یہ مجھے بہت مشکل لگتے ہیں۔ یو کے میں یہ بہت ہی عجیب سا نظام ہے جو آپ کو 4 گھنٹے بیماری میں وہاں جا کے بیٹھنا پڑتا ہے نا، یہ بہت مشکل ہے۔ تو میں کہتی ہوں یا اللہ کسی کو بس ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں نہ جانا پڑے، ایک ویسے آپ پرابلم میں ہیں، بیماری میں ہیں، اوپر سے وہاں جو اتنا بیٹھنا ہے، انتظار کرنا ہے نا، وہ بہت مشکل ہے۔ خیر جناب، یہاں دیسی گھی کے اندر میں نے 2 گاجریں کدوکش کی ہوئی تھی، ان کو تھوڑا سا بھونا ہے، اس کے بعد میں نے اس میں دودھ ایڈ کر دیا ہے، جب دودھ کو ہلکا سا بوائل آ گیا تو اس میں میں نے چاول ایڈ کر دیے جو کہ میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے، اور بس اس کو پکنے کے لیے میں نے چھوڑ دیا، نارمل آنچ پہ، نہ بہت تیز ہوگی نہ ہلکی۔ یہاں دوسری سائڈ پہ میں نے چکن کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دی ہے، اور یہاں سے بیل پیپرز ہیں میرے پاس، ان کو میں نے ہلکا سا چاپر میں ایک راؤنڈ لگایا، جسٹ چاپ کیا ہے، اور جنجر گارلک کی پیسٹ ہے اس کو ہلکا سا براؤن کر کے، اور اس کے اندر میں نے کیرٹس ایڈ کی ہیں، یعنی کہ آپ کے پاس جتنی بھی ویجیٹیبلز ہیں، میرے پاس یہی تھی تو بس میں نے ان کو ہی شامل کی ہے، اور ان کا ہلکا سا بس پانی جو ہے وہ ڈرائی کیا،
اس کے اندر بیل پیپرز ڈال دیں، چکن ڈال دیا. بہت زیادہ اس کو پکانا نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں مجھے کچی سبزیوں کا جو کرنچ ہوتا ہے نا وہ بہت اچھا لگتا ہے. تو بس یہاں پہ میرے پاس تھوڑے سے فروزن پیس بھی تھے، وہ میں نے ایڈ کر لیے اور ان کو تھوڑی دیر کے لیے میں پکاؤں گی. اب اس کے اندر آپ اپنے مرضی کے مطابق بھی مسالے وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ ویسے ہی بہت کم کھاتے ہیں اسپائسیز، اور رمضان کی وجہ سے تو زیادہ ہی کم کھاتے ہیں. اس کے اندر میں نے تھوڑی سی بلیک پیپر ڈالی ہے، سالٹ اور کرش چلیز، سویا ساس اور تھوڑا سا اس میں ونیگر ایڈ کیا، جسٹ ٹیسٹ تھوڑا سا انہینس کرنے کے لیے. اور اس کے اندر آپ اپنی مرضی سے بھی اسپائسیز ایڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا بھونیں گے کہ سبزیوں کا پانی تھوڑا سا ڈرائی ہو جائے. تو جناب یہ فلنگ ہماری ریڈی ہو گئی ہے. آج میں نے سوچا کہ تھوڑا سا کچھ اچھا بنا لیں. یہ ایکچولی کام بہت سارے میرے کرنے والے پڑے ہیں. یہ میں سارے کام کرنا چاہتی تھی رمضان سے پہلے، لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے کہ میری بیٹی جو ہے اس کی طبیعت کافی خراب ہو گئی. تو پھر میں نے یہ جو چیزیں فروزن وغیرہ کرنی تھی ان کی طرف میں نے نہیں دھیان دیا. میں نے کلیننگ وغیرہ جلدی کر لی کہ چلیں یہ کام پہلے ختم ہو جائے. اس کے اندر پھر میں نے چیز ایڈ کی ہے. اگر اس میں زیادہ چیز ایڈ کریں تو زیادہ مزہ آتا ہے، لیکن میرے پاس اس ٹائم اتنی ہی تھی تو پھر میں نے یہی ایڈ کر لی. میں نے سوچا چلیں اسی کے ساتھ کام چلا لیتے ہیں. دوسری سائڈ پہ دیکھیں یہاں پہ میری کھیر بھی آلموسٹ ریڈی ہے. اب میں نے یہاں پہ براؤن شوگر ڈال دی ہے. یہ بھی ویسے میں نے کم ہی شوگر ڈالی ہے. ویسے مجھے میٹھا بہت پسند ہے، لیکن اس طرح کی چیزوں میں میں تھوڑا کم ہی پسند کرتی ہوں، کیونکہ یہ مجھے پتہ ہے زیادہ میں ہی کھاؤں گی. خیر یہ ہماری ہو گئی ہے کھیر ریڈی. اس کو بھی بس اب بند کر دیں گے اسٹوو. اور دوسری سائڈ پہ میرے پاس جو رول پٹی تھی اس کے میں نے یہ کر لیے 4 پیسز. آج ہم بنا رہے ہیں جی پاکٹس، سموسا پاکٹس بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اور یہ دیکھیں میں 2 طریقوں سے بناتی ہوں، بس میں دونوں طریقے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. تو یہاں پہ یہ بڑے اچھے لگتے ہیں، تھوڑی شیپ اس کی ڈیفرنٹ بنتی ہے. اور جب یہ خاص طور پہ بن کے پلیٹ میں رکھے جاتے ہیں نا تب مجھے یہ بڑے اچھے لگتے ہیں. لائک ایک وہ ڈیفرنٹ آ جاتی ہے نا سموسوں سے اور رولز وغیرہ سے، ایک ہٹ کے شیپ آتی ہے، تو بس مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. اور یہاں پہ بھی یہ بناتے ہوئے ٹائم تو کنزیومنگ نہیں ہے، لیکن پیچھے جو میری بیٹی رو رہی تھی نا، خاص طور پہ جو بڑا بچہ ہوتا ہے نا فیملی میں وہ بڑا ہی لاڈلا ہوتا ہے. شاید ہر گھر میں ہی ایسے ہوتا ہے. ہمارے گھر میں بھی بڑا بچہ اور چھوٹی یعنی کہ میں بہت لاڈلی تھی. اور میرے گھر میں ابھی تک چھوٹی تو اتنی لاڈلی نہیں ہے، لیکن بڑی میری بیٹی جو ہے وہ بہت ماشاءاللہ لاڈلی ہے. تو بس وہ اتنا رو رہی تھی اور میرے دل کو اتنا کچھ ہو رہا تھا، اور میں اتنی مشکل سے یہ بنا رہی تھی کہ بس جلدی سے میں چاہ رہی تھی کہ بس ختم ہو جائیں اور میں جلدی سے اس کو جا کے پکڑوں. اور پھر جب مجھے ڈاکٹر نے یہ بات بتائی تھی کہ یہ جو وائرل انفیکشن ہوتا ہے نا یہ سب سے زیادہ جو ہے نا آپ کی جوائنٹس پہ اثر کرتا ہے، اس سے آپ کے جوائنٹس جو ہے نا وہ بہت پین میں آ جاتے ہیں. تو خیر یہ میں نے سارے بنا لیے ہیں. انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں شیئر کروں گی جب میں ان کو فرائی کروں گی. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.